السلام علیکم ویورز آج کا ولاگ جو ہے وہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو کہ دوسروں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات اس جذبے کی وجہ سے خود ہی کسی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، بہت اچھی بات ہوتی ہے اور یہ ایک اعلیٰ ظرف ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، یا کوئی جو دکھی انسان ہے اس کے آنسوؤں کو پہنچ دینا، یا کسی کو کوئی ایسا سکل یا کوئی ایسی چیز دینا جس کی وجہ سے اس کا بھلا ہو جائے۔ کچھ ایسا ہی ایک پاکستانی ڈاکٹر لڑکی نے کیا۔ اچھا جی، ہوا کچھ یوں کہ کچھ پاکستانی ڈاکٹرز لڑکے اور لڑکیوں کا ایک واٹس ایپ گروپ تھا، اور وہ سارے مل کے انگلش کے ایگزام کی تیاری کر رہے تھے، جو کہ OET کے نام سے جانا جاتا ہے، یا جسے آپ کہتے ہو آکوپیشنل انگلش ٹیسٹ۔ ایک ڈاکٹر صاحبہ نے، جن کا تعلق پاکستان سے تھا، وہ ابھی انگلش کا ایگزام پریپیئر کر رہی تھیں پاکستان کے اندر ہی۔ آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستانی ڈاکٹرز جب ملک سے باہر آتے ہیں تو ان کی جو ڈگری ہوتی ہے یا ان کی جو پاکستان کی جو میڈیکل لائسنسنگ ہوتی ہے، وہ یہاں پہ UK میں یا کسی بھی اور ملک میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے انہیں انگلش کی پروفیشنسی کا ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ایک میڈیسن کا ایگزام بھی پاس کرنا پڑتا ہے جسے آپ پلیب کہتے ہو۔ اچھا جی، یہ جو ڈاکٹر لڑکے اور لڑکیوں کا گروپ تھا، یہ سارے مل کے ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے UK میں سیٹل ہونا ہے اور UK میں جا کے ایز اے ڈاکٹر کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ابھی وہ انگلش کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے، اور اس کے بعد اس کو پاس کرنے کے بعد ان کا جو پلان تھا کہ اب ہم اس کے بعد پلیب کا ایگزام دیں گے۔ اچھا جی، ایک ڈاکٹر لڑکی نے جو ہے اس واٹس ایپ گروپ میں ایک کتاب شیئر کر دی کہ آپ لوگ جو ہے یہ جو کتاب ہے یہ فلاں کمپنی کی ہے، اور آپ جو ہے اس سے پڑھیں، کیونکہ میں بھی یہ کتاب پڑھ کے تو میں پاس ہو گئی ہوں۔ بے شک جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں انہوں نے اپنا جو ہے یہ ایک اچھائی کا مظاہرہ کیا، اور خود چونکہ وہ پاس ہو گئی تھیں تو انہوں نے سوچا کہ اب وہ باقی لوگوں کی مدد کریں، جو کہ بے شک ایک اعلیٰ ظرف ہونے کی نشانی تھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑی وہ غلطی کر گئیں، جو کہ شاید پاکستان میں یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ پاکستان سے باہر کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو یہ ایک جو ہے وہ جرم قرار دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، دیکھیں جو بھی کتاب ہے، جیسے اگر میں جیسے اب کچھ بھی ایک کتاب لکھتی ہوں اور اس کو جو ہے لوگ خریدتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، ظاہر ہے اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کتاب کوئی بندہ اس کو فوٹو کاپی کر کے یا جو ہے اس کو اسی طرح کسی پبلک گروپ میں جو ہے شیئر کر دے، تو اس کا نقصان جو رائٹر ہوتا ہے وہ اس کو ہوتا ہے، کیونکہ پھر جو ہے اس کی کتاب کوئی خریدتا ہی نہیں ہے، اور وہ جو 20 بندے ہیں یا وہ 500 بندے جو ہیں وہ اس رائٹر کی کتاب کو مفت میں پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے جو ہے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اس رائٹر بیچارے کا ہوتا ہے کہ جس نے اتنی محنت کی، یا اس کمپنی کا ہوتا ہے جس کا جو ہے یہ پروڈکٹ ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب باہر کے ملکوں میں کیا ہے، یہ پاکستان میں یہ ایک عام بات ہے، وہاں پہ ساری جو کتابیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوٹو سٹیٹ ہو کے تو وہ سارے لوگ جو ہے ان کو پڑھتے رہتے ہیں، اور کوئی کاپی رائٹ لاز نہیں ہوتے، اور رائٹر جو ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ اس کی کتاب جو ہوتی ہے ویسے ہی لوگوں کے پاس PDF فارمیٹ میں موجود ہوتی ہے۔ لیکن UK کی بات کریں تو یہ جو ہے یہاں پہ ایک جرم قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی کی CD جو ہے اس کو کاپی کر کے تو اسے ڈسٹریبیوٹ کر دو فری، یا اس کو جو ہے کم پرائس پہ جو ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دو، تو بھی جو ہے نا یہ ایک غلط حرکت ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے سیدھا آپ کو جیل ہو سکتی ہے، آپ پہ کرمنل کنوکشن ہو سکتی ہے، اور آپ جو ہے پھر اس ملک میں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اچھا جی، وہ ڈاکٹر صاحبہ کی بس وہ سوچیں کہ کوئی بس ایک غلط دن آنا تھا، یا سوچیں کہ ایسی حرکتیں اکثر جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں وہ تو اکثر کرتے رہتے ہیں آپس میں فرینڈ گروپ میں، لیکن وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا دن تھا کہ کیا ہوا کہ جو ڈاکٹر صاحبہ جس واٹس ایپ گروپ میں تھیں، تو جو کمپنی تھی جن کی کتاب وہ انہوں نے شیئر کر دی، اور ساتھ ڈاکٹر صاحبہ نے ان کا جو نام تھا، ان کا جو فون نمبر تھا، وہ ظاہر ہے وہ ایکوریٹ والا وہ یوز کر رہی تھیں اس واٹس ایپ گروپ میں۔ اچھا، تو اب کیا ہوا کہ کوئی کمپنی کا بندہ، یا سوچیں کہ کوئی جاسوس جیسے کہہ لیں، کہ جیسے یہ واٹس ایپ گروپ کا لنک کہیں شیئر ہوا کسی فیس بک گروپ پہ، تو وہاں سے اس کمپنی کے بندے نے بھی جوائن کر لیا اس واٹس ایپ گروپ کو، اور پھر اس نے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور یہاں پہ کون سا بندہ جو ہے یہ کیا بک جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے۔ اب جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہاں پہ ایک ڈاکٹر لڑکی ہیں جو کہ ہماری کمپنی کی کتاب جو ہے وہ شیئر کر رہی ہیں، اور وہ بھی فری میں،
تو اس کے جو ہے اس نے جا کے جو ہے وہ پولیس کو جو ہے شکایت لگائی، ظاہر ہے اس نے اپنی کمپنی کو بتایا، کمپنی نے پولیس کو بتایا، اور پولیس نے جو ہے ڈاکٹر صاحبہ کو پاکستان سے ہی ٹریس کر لیا، یا شاید میرا خیال ہے کہ اب وہ انگلینڈ میں آ چکی تھیں اپنے فردر ایگزامز دینے کے لیے، تو ادھر ہی پولیس نے ان کو دھر لیا کہ بھئی آپ کدھر جو ہے وہ یہ کاپی رائٹ لا کے مطابق جو ہے آپ کدھر جو ہے وہ بکس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آگے فردر ان کی کنوکشن ہوئی نہیں ہوئی، کیونکہ پھر ایسا جو بندہ ہوتا ہے پھر وہ ظاہر ہے کہ ایگزامز بھی نہیں دے سکتا، اس کی جو ہوتی ہے جو امیگریشن ہے وہ کسی بھی ملک میں نہیں ہو سکتی، یعنی صرف یہاں پہ نہیں، وہ کسی بھی ملک میں جو ہے نا وہ اس کی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، جو آپ کہتے ہیں کہ امیگریشن کے لاز کے مطابق وہ پھر ایک مجرم قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک بات تھی، جس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ بہت پریشانی میں چلی گئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے کتنے بڑے بڑے خواب لے کے پاکستان سے یہاں پہ آتے ہیں یا کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، اور ان کے کتنے زیادہ ارمان ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس سلسلے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ پاکستان میں تو کام کرتی رہیں گی، اب اللہ کا ہی ایسا حکم تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی بھی باہر کے ملک نہیں جا سکتی۔ اچھا اب دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ اب اس گروپ میں جو انہوں نے ایک تو ظاہر ہے غلطی تو یہ کی کہ بھئی ایک کتاب جو ہے وہ جو کہ ویسے لوگوں کو خریدنی چاہیے تھی وہ انہوں نے بانٹ دی، لیکن اس کے بعد جناب کیا ہے کہ بھئی ایک انہوں نے ظاہر اپنا اوریجنل نیم کے ساتھ ایک پبلک واٹس ایپ گروپ میں شامل تھیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے نا بعض اوقات آپ کے خلاف ایک بات چلی جاتی۔ اچھا اس میں دیکھیں کہ بھئی آپ اپنی بک تو چلیں، اگر آپ نے کوئی لکھی ہے تو وہ آپ اس کو لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اس میں اگر آپ اونر ہیں ایک کتاب کے اور آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو لوگ پڑھیں تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کسی کی بک اٹھا کے تو دوسروں کو جو ہے مفت میں نہیں دے سکتے انلیس انٹل اس آتھر نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہو، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پبلک میں ہوتی ہیں اور وہ آتھرز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھئی سارے لوگ پڑھیں مفت میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میری بھی ایک انزائٹی کی کتاب ہے، ایک چھوٹی سی، ایک ویڈیو کے نیچے آپ کو نظر آئے گی، تو وہ بھی میں نے سب کے لیے فری رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اس کو پڑھ لے، بے شک اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، بے شک اس کو کاپی کریں، پی ڈی ایف کریں، جو مرضی کریں، آئی ڈونٹ کیئر۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھئی چلیں یہ ایک خیر سگالی کی بات ہوتی ہے، یا چلیں ایک چیز جو ظاہر ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ لوگ اس سے اویئر ہوں تو آپ ویسے اس کو اوپن جو ہے نا اس کو رکھ دیتے ہیں، اس پہ کوئی کاپی رائٹ کے لاز پھر وہ نہیں لگتے۔ اب اگر تو وہ اپنا یو کے کا نمبر نہ یوز کری ہوتی، پاکستان کا نمبر ہوتا تو چلیں وہ پھر ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ لائم لائٹ میں نہ آتی، لیکن وہ ظاہر ہے یو کے کا نمبر تھا، پھر یو کے کے نمبر سے آپ کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ بھی ٹریس ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یا جو ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ جو ہے نا وہ انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جی آپ اس طرح کتابیں نہ بانٹتے پھریں، جس کو پڑھنے کا شوق ہوگا، جس کو آگے بڑھنا ہے لائف میں، اس کی ظاہر ہے جیب میں پیسے ہیں تو وہ جا کے خود ہی خرید لے گا، کیونکہ اس طرح بھی تو دیکھیں نا کہ اب ایک آتھر ہے یا جو ایک کمپنی ہے اس کو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے جب ہم ایسی ہی کتابیں بانٹ دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ ہے اور یہ ہے، اور اس طرح سے خدا کے لیے اگر تو پاکستان سے باہر آپ نے کہیں پہ بھی جانا ہے یا چلے گئے ہیں تو پلیز ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ کاپی رائٹس کے لاز جو ہیں وہ بہت سخت ہیں اور ان پہ جو ہے نا آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیل ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہے، آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں کا پلیز خیال رکھیں۔ اور یہ آج کی ویڈیو تھی آپ کو یہی پیغام پہنچانے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ۔